فرسٹ ایئر کا سبق دوستی کا پھل شفیع عقیل کا لکھا ہوا۔ کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری کا گھونسلہ تھا۔ دونوں اس میں سکون سے رہ رہے تھے۔ کبوتری انڈے دے رہی تھی اور اسے فکر تھی کہ کہیں کوئی انڈے چرا نہ لے جائے۔ بس اس نے ایک دن کبوتر سے رازدارانہ کہا کہ ان کا کوئی دوست ہونا چاہیے جو مصیبت میں کام آ سکے۔ کبوتر حیران ہوا کہ بھلا اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن کبوتری کی وضاحت پر کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا، وہ اس کی بات مان گیا۔ اب مصیبت یہ تھی کہ ارد گرد ان کی برادری کا کوئی پرندہ نہ رہتا تھا۔ اس پر کبوتری نے کہا کہ کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ کبوتری کی یہ بات کبوتر کو اچھی لگی اور وہ باہمی مشورے سے قریب ہی ایک درخت پر آباد گدھوں کے جوڑے کے پاس گیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے گدھوں کے سامنے اپنی بات رکھی۔ کبوتر کی باتوں پر گدھ خوش ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم سائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، ان سے دوستی کرنے کو تیار ہو گئے۔ البتہ نر گدھ نے قریب ہی آباد ایک سانپ سے دوستی کرنے کا مشورہ دیا تاکہ ممکنہ خطرات میں مکمل طور پر محفوظ رہا جا سکے۔ کبوتر گدھ کی تجویز پر خوش ہوا، پس دونوں مل کر سانپ کے پاس گئے اور ساری بات بتا کر اسے دوست بنا لیا۔ اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ کبوتری کے انڈوں سے ننھے منھے بچے نکل آئے۔ اتفاق سے ایک روز ادھر ایک شکاری نکلا۔ وہ صبح سے شکار کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ اسے درخت پر گھونسلہ دکھائی دیا تو اس نے وہاں سے بچے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چونکہ شام ہو رہی تھی اس لیے وہ نیچے آگ جلا کر اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنے لگا۔ شکاری کو دیکھ کر کبوتر اور کبوتری پریشان ہو گئے۔ کبوتر چاہتا تھا کہ فوراً اپنے دوستوں کو خبر کرے، لیکن کبوتری نے رائے دی کہ پہلے انہیں خود کوشش کرنی چاہیے۔ بس مشورہ کے بعد وہ قریب ہی بہنے والے دریا سے پروں میں پانی بھر لائے اور اسے چھڑک کر آگ بجھا دی۔ آگ بجھنے سے اندھیرا ہو گیا اور شکاری کو درخت سے اتر کر دوبارہ آگ جلانا پڑی۔ کبوتر اور کبوتری ایک بار پھر سرگرم ہوئے اور تھوڑی سی کوشش سے انہوں نے آگ دوبارہ بجھا دی۔ شکاری کو آگ کے بجھنے پر شدید غصہ، نیچے اتر کر اس نے ادھر ادھر سے موٹی لکڑیاں جمع کر کے آگ کا ایک بڑا الاؤ روشن کیا۔ کبوتر اور کبوتری نے اندازہ لگایا کہ اب کی بار آگ نہیں بجھائی جا سکے گی، لہٰذا دوستوں کو بلا لینا چاہیے۔ پس کبوتر جلدی سے گدھوں کے جوڑے کو بلا لایا۔ گدھوں نے آتے اپنے پروں میں دریا سے پانی بھر کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھ گئی۔ اندھیرا بڑھ گیا تھا اور شکاری بھی تھک چکا تھا، اس لیے لال پیلا ہونے کے باوجود وہ درخت سے نیچے اتر آیا اور صبح کے وقت گھونسلہ اتارنے کی نیت سے درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑا بچھا کر سو گیا۔ کبوتر اور گدھ شکاری کے ارادے کو بھانپ گئے تھے، لہٰذا وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھے۔ کبوتر نے مشورہ دیا کہ اب سانپ کو بلا لینا چاہیے۔ مادہ گدھ کو کبوتری کی رائے پسند آئی۔ اس پر کبوتر اور گدھ سانپ کے پاس گئے۔ سانپ نے داستان سن کر انہیں بے فکر رہنے کا کہا اور یقین دلایا کہ صبح وہ خود ہی بندوبست کر لے گا۔ سانپ کے یقین دلانے پر کبوتر اور گدھ واپس آ گئے اور چاروں کے چاروں صبح کا انتظار کرنے لگے۔ شکاری صبح بیدار ہوا تو آنکھیں ملتا ہوا درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا، مگر جب وہ درخت کے قریب پہنچا تو آگے اس کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ وہ زور زور سے پکار رہا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر شکاری اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنا سامان وغیرہ چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ اٹھا۔ اس دن سے کبوتر اور کبوتری سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔